حذیفہ کے، حضرت عمار کے، حضرت سعد ابن ابی وقاص کے، حضرت علی ابن ابی طالب کے، اور اس کے بعد آگے آئیے تو حضرت حسن کے، حضرت حسین کے، ان کے بیانات پڑھیے، وہ ہیں جو نمائندگی کر رہے ہیں۔ بعد کے جو ملا مولوی ہیں، جو بنی امیہ کے حاضر باش اور ان کے سرکاری مولوی بن گئے یا ان سے دباؤ میں رہے، جن میں سب سے بڑے مشہور صحابی اور جن کی 5000 حدیثیں ابو ہریرہ، ان کا حال یہ ہے کہ آدھی حدیثیں انہوں نے گول کر دی۔ اب یہ جملہ برا نہیں لگنا چاہیے، وہ خود کہتے ہیں اور بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام سے 2 خزانے میں نے لیے، ایک تو تمہیں بتا دیا، ایک نہیں بتایا، اس لیے کہ اگر میں اسے بتا دوں گا تو میری گردن کاٹ دیں گے۔ کون کاٹ دے گا؟ وہ کس دور میں تھے؟ ظاہر ہے کہ اس وقت گردن کاٹنے کی طاقت صرف اور صرف معاویہ کے پاس تھی، کیونکہ وہ انہی کے دور میں تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ ایک ظالم حکومت تھی جس کا خوف تھا، جو امرا تھے وہ ظالم تھے، اور صحیح روایت میں ہے کہ ایک موقع پر مروان کے سامنے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میں تیرے سامنے نام بتا سکتا ہوں، لیکن پھر وہ بھی خاموش ہو گیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ بھی سمجھ گئے کہ یہ موضوع وہ یزید کے دور میں نہیں تھے۔ وہ تو دعا مانگتے تھے کہ اللہ سن 60 سے پہلے مجھے موت دے دے، کیونکہ وہ دور جبریت اور عدو کا آنے والا تھا، یہ کٹ کھانا دور تھا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ خلافت راشدہ کے بعد کاٹ کھانے والی حکومت ہوگی، اس کے بعد جبر و سرکشی اور ظلم والی دہشت گردانہ حکومت ہوگی۔ یزید کی حکومت جبر و عطوف کی تھی، معاویہ کی جو حکومت تھی بنص حدیث نبوی ملکن عضوض تھی۔ اس کا جو انکار کرے، کھلے بندوں میں دعوت دیتا ہوں کہ میں نے ایک موقع پر سعودیہ کے بارے میں کہا تھا کہ میں مباہلے کے لیے تیار ہوں، اس وقت سلفیوں کو میں نے چیلنج کیا تھا، آج پھر میں چیلنج کرتا ہوں۔ بڑے سی بڑی شخصیت کو، چھوٹے بچوں اور چھوٹے لوگوں کو تو ظاہر ہے کہ منہ لگانا ہی مناسب نہیں، لیکن جس طرح اس وقت نجران کے بادشاہ کو چیلنج کیا گیا تھا، آج بھی جو بڑے ذمہ دار ہیں لوگوں کو برا لگنے لگتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں مولانا رابع صاحب، حمزہ صاحب، بلال صاحب ندوے کے میدان میں مباہلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ معاویہ نے انصاف کیا اور یہ ان کا حق تھا تو وہ اس بات کو اپنے دل میں رکھ کے کہیں گے، اور میں وہ کہوں گا جو علی نے کہا، جو حسین نے کہا، طاغیہ کہا ان کو، حضرت علی نے کہا، حسین نے کہا، لڑے ان سے اور فرمایا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ان سے جنگ کرو۔ میں اس نظریے کو بنیاد بنا کر بات کروں گا، اللہ فیصلہ کرے گا، اللہ کی طرف سے آگ آئے گی، کسی کو جلائے گی، اس کے لیے میں تیار ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر چیلنج کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ابھی ایک عالم دین، بعد میں کریکٹ کروں گا، آپ نے یہ سنا کہ کس طرح سے جری ہو کر صحابہ کے خلاف بول رہے ہیں، شریعت کے خلاف بول رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی حضرت بول چکے ہیں، معذرت، میں حضرت بطور عزت نہیں بلکہ بطور طنز کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ میں آگے بتاتا ہوں۔ اس لیے کہ اس سے پہلے حضرت جو ہے، جب ان کو ندوہ سے نکالا گیا تھا، دارالعلوم ندوہ سے، تو یہ بالکل بوکھلاہٹ کے شکار ہو گئے تھے، اور کبھی جو ہے مولانا رابع حسنی صاحب کے خلاف بولتے، تو کبھی جو ہے مولانا عبدالعلیم فاروقی کے خلاف بولتے، تو کبھی دارالعلوم کے خلاف بولتے، تو کبھی مولانا سید ارشد مدنی کے خلاف بولتے۔ اسی طرح کئی متعدد علماء کے خلاف یہ بولتے رہے ہیں۔ صرف علماء تک محدود نہیں بلکہ حضرت جو ہیں، جو ہمارے پیر بڑے حضرت، یہ مزاروں کے باباؤں سے بھی ملتے رہے ہیں، اسی طرح شیعہ اور رافضیوں کے اماموں سے بھی ملتے رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی طرح ایک جو ہے یہ دین اکبری بنانے کے سلسلے میں ایک جٹ رہتے ہیں، کبھی جو ہے کیرالہ میں ایک الگ سے مسلم پرسنل لا بورڈ بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بڑی بے شرمی کی بات ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک خطیب العصر کہلواتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہلواتے ہیں، ہے نہیں، نعوذ باللہ، بالکل بھی نہیں ہے، اور یہ میں مانتا بھی نہیں ہوں کہ خطیب العصر ان کو لقب دیا جائے، یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی۔ یہ حضرت جو ہے پہلے سے یہ کام تو کر ہی رہے تھے، اس کے بعد جو ہے ایک تحریری شکل میں اور ایک ویڈیو کلپ میں یہ بات آئی کہ اب حضرت جو ہے توبہ کر رہے ہیں، اور جو انہوں نے کہا تھا وہ کہا گیا تھا، یعنی کہ زبان سے پھسل گئی تھی وہ بات، لیکن اس کے باوجود پھر یہ مشاجرات بیان کرنے سے رک نہیں رہے ہیں، حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، تو کبھی حضرت ابو ہریرہ والی بات پھر دہرا رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ صحابہ تو سبھی تھے، منافق بھی تھے صحابہ، نعوذ باللہ، ایسی
توضیح پیش کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو مجدد کہلوانا چاہتے ہیں، تو میں صرف یہی کہوں گا کہ حضرت مولانا سلمان ندوی، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں حضرت اور مولانا یہ بطور عزت کے نہیں بول رہا ہوں، کیونکہ جو شخص صحابہ کے خلاف بھونک سکتا ہے، صحابہ کو باغی اور طاغی تک کہہ سکتا ہے، طاغوتی حکمران کہہ سکتا ہے، اسے برا بھلا کہہ سکتا ہے، یا ڈرپوک اور بزدل کہہ سکتا ہے، نعوذ باللہ، میں بھلا اس کی تعریف کیسے کر سکتا ہوں؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا جو دشمن ہے وہ سب کا دشمن ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ جو وہی کیا جائے، لیکن اگر یہ چاہتے ہیں کہ حضرت جو ہے پھر جو ہے اپنے درست راستے پہ آئے، تو سب سے پہلے جو توبہ کریں اور اجماعی طور پر تمام امت کے سامنے جو ان بیانات سے جو انہوں نے دیا ہے رجوع کریں، ورنہ اس طرح سے اگر امت انہیں معاف کر دے گی ایسا ہو نہیں سکتا۔ الحمدللہ دارالعلوم نے بالکل نکیل کسا ہے، اور جس طرح سے دارالعلوم نے ان کی بک بک کو بند کیا ہے بہت ہی فخر کی بات ہے، اور ابھی علماء حق زندہ ہیں، سے پھڑپھڑانے والے کبوتر جو ہے وہ آگے ہوتے ہیں، یہ الگ فرقہ قائم کرنا چاہتے ہیں، کبھی کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی زبان کو صحابہ کے خلاف روک لے۔ یہ جو عزت آپ کو تھوڑی بہت ملی ہے یا تھوڑی بہت باقی ہے وہ بھی چلی جائے گی، کیونکہ صحابہ کے خلاف جو بھی بدزبانی کرتا ہے، بدگوئی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے ذلت مقرر کر دیا ہے۔ ہم سب جو ہے صحابہ کے ناموس کے محافظ ہیں، ہم صحابہ کی عزت پہ کوئی آنچ برداشت نہیں کریں گے، پھر چاہے وہ کوئی عالم ہو، کوئی جاہل ہو، کوئی پادری ہو، کوئی بھی ہو۔ اس لیے آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ صحابہ کے خلاف جو لوگ ہیں ان کا بالکل کھل کر تنقید کرے اور ان کی تردید کریں، کیونکہ صحابہ سے محبت ہماری ایمان کی محبت ہے اور ایمان کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ اگر صحابہ کی ذات محفوظ نہیں رہی تو ہمارا ایمان بھی شاید محفوظ نہ ہو۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو صحابہ کے ایمان سے ہی مسلمان ہیں، صحابہ کے توسط سے ہی مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام امت مسلمہ کو صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔